آج کے سیشن میں آپ تک کچھ ایسے واقعات پہنچانے جا رہے ہیں کہ جس میں کسی انصاف کی تلاش میں نکلنے والے شخص کو یہ محسوس ہوا کہ عدالت اسے انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے تو اس نے خود ہی بدلہ لے لیا۔ ذکر کریں گے ایک ایسی ماں کا کہ جب عدالت نے اس کے بیٹے کے مبینہ قاتلوں کو ضمانت پر رہا کیا تو اس ماں نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو وہیں عدالت میں کھڑے کھڑے ہی کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ کے علاقے بھٹر کی رہائشی خاتون پروین اختر نے اپنے 21 سالہ بیٹے تسلیم کے قاتل کو 7 سال کے بعد فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ سیالکوٹ کی مقامی عدالت نے ملزم نعمان کو سزائے موت سنائی تھی، لیکن اپریل 2019 میں لاہور ہائی کورٹ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے قاتل نعمان کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا تھا، جس کا خاتون کو بے حد رنج تھا اور اس کے خیال میں عدالت اسے انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے اور ظالم کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ چنانچہ بوڑھی ماں نے خود ہی ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور جب رہائی کے بعد ملزم نعمان اپنے گاؤں آیا تو مقتول کی ماں نے موقع پا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پروین اختر نے فائرنگ کر کے نعمان کو اپنی طرف سے کیفر کردار تک پہنچایا اور فرار ہو گئی۔ اب خاتون پروین کی گرفتاری کے لیے پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے تو اس لحاظ سے بھی سوشل میڈیا پر لمبی چوڑی بحثوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ جہاں پروین اختر کے اس اقدام کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، وہیں بہت سے لوگ معاملے کے دوسرے پہلو پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں اور خاتون کے اس ایکٹ کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا یوزر کا کہنا تھا کہ اس بوڑھی ماں نے اس تعفن زدہ نظام کے منہ پر تماچا مارا ہے، بلا شبہ سلامتی ہو ایسی بہادر ماں پر، اور ہمیں دکھ ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کا بیٹا کتنا بہادر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور سوشل میڈیا یوزر کا کہنا تھا کہ جب عدالتیں اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرتی تو مظلوم لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھی ماں نے بے حد اچھا کیا اور بالکل درست کیا، جبکہ اس کے برعکس اس بوڑھی ماں کے مخالفین کا کہنا یہ تھا کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان کے اس اقدام سے یہ دشمنی کئی نسلوں تک پھیلے گی اور اس کے نتیجے میں مزید قتل بھی ہوں گے۔ بہرحال دوستو، فی الحال تو یہ معاملہ عدالت میں ہے، لیکن ہم یہ ایشو عوام کی عدالت میں بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کہ آپ کی نظر میں اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کے مبینہ قاتلوں کو خود سزا دے کر ٹھیک کیا ہے یا آپ کی نظر میں یہ اقدام سراسر غلط تھا؟ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ خواتین و حضرات، عدالتوں اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے اعتبار اور امید ختم ہو جانے کے شاہد دو ایسے واقعات بھی ہیں جو لاہور اور راولپنڈی کے عدالتی احاطے میں پیش آئے۔ راولپنڈی کی عدالت میں پیش آنے والے واقعے میں تو گواہ نے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے اچانک فائرنگ کر دی، جس سے کمرہ عدالت میں موجود قتل کے 2 ملزمان موقع پر چل بسے تھے۔ اس واقعے میں 4 مزید افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق قتل کے 2 ملزمان احسن شیرازی اور متی اللہ رحیم کو پیشی پر لایا گیا تھا کہ اس دوران کچہری احاطے میں گھات لگائے شخص عبدالستار خان نے ملزمان پر فائرنگ کر دی تھی۔ ملزمان کے لواحقین نے عبدالستار خان پر جوابی فائر کیے، جس سے فائرنگ کرنے والا عبدالستار خان بھی موقع پر ہی مارا گیا تھا۔ اسی طرح لاہور کی ایک سیشن کورٹ میں 3 موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے پچھلے روز نوجوانوں کو قتل کر دیا تھا اور ملزمان بھی جائے وقوع سے بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت بلال عظیم کے نام سے ہوئی تھی، جو مغل پورہ لاہور کا رہائشی تھا۔ مقتول بلال ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پسند کی شادی کے کیس کے سلسلے میں پیشی پر آیا تھا، لیکن پولیس کی غفلت کے باعث ملزمان عدالت کے اندر ہی ہتھیار لانے میں کامیاب ہو گئے اور فائرنگ کر کے بلال کو موقع پر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس سے قبل 1 فروری 2018 کو بھی لاہور کی سیشن عدالت میں بھی دن دہاڑے وکیل کے روپ میں عدالت آنے والے قاتلوں نے فائرنگ کر کے ملزم کو قتل کر دیا تھا۔ یہاں پر بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر عوام کو ایسی کیا پڑی ہے کہ وہ ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور خود مجرمان سے اپنا بدلہ لینے چل پڑتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ ملک کی عدالتیں اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب اپنے بدلے خود لے رہے ہیں اور معاشرہ جنگل کے قانون کی طرف جا رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصلوں میں تاخیر نظام انصاف کے لیے ناسور بن چکی ہے۔ جب ججز ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو فیصلے میں دیر لگے گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک جج پر یومیہ خرچ 55,000 روپے کے قریب آتا ہے۔ ججز کئی دن تک مقدمات کی سنوائی نہیں کرتے ہیں، تاریخیں لمبی ڈال دی جاتی ہیں۔ ایک کیس ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک مظلوم خاتون کو 61 سال کے بعد اپنا گھر واپس ملا جو قبضہ مافیا نے اس سے چھین لیا تھا۔ جس نظام کا ڈھانچہ ہی جھوٹ اور بددیانتی پر کھڑا ہو، وہ نظام کیا ڈیلیور کرے گا؟ 2018 میں شائع شدہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں اور ضلعی عدالتوں میں 18 لاکھ سے زائد کیسز التوا کا شکار ہیں، جن میں اکثر افراد کو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود انصاف فراہم نہیں ہو سکا۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ میں تقریباً 40,000 کیسز، جبکہ تمام ہائی کورٹس میں زیر التوا کیسز کی تعداد 3 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ وفاق اور صوبوں کے ماتحت ذیلی عدالتوں
में केसेस इसके अलावा हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि मुल्क की अदालतों में दायर 19 लाख केसेस को निपटाने के लिए पूरे मुल्क में सिर्फ 4000 जजेस हैं और उस पर भी सितम यह है कि वकला भी आए रोज हड़तालें करके बैठ जाते हैं। चुनाचे साइल सालों तक अदालतों में दर बदर फिरते रहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि वकला भी केसेस की ताखीर और सुस्त रवि का शिकार होने में बराबर के जिम्मेदार हैं। ये लोग गैर जरूरी तौर पर केस को मुलतवी करवा देते हैं, जबकि बार की जानिब से भी मुसलसल हड़तालों की वजह से भी केसेस इल्तवा का शिकार होते जाते हैं। इस रिपोर्ट में एक केस का हवाला दिया गया कि शेख अब्दुल वहीद नामी शख्स का केस 11 नवंबर 1956 से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन 60 बरस गुजर जाने के बावजूद ये केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में डिले का शिकार है। कई साबिक चीफ जस्टिस के दोबारा बहाल और फाल होने के बाद लोगों में ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद अब उनके केसेस जल्द सुने जाएंगे, लेकिन गैर जरूरी इल्तवा, दोबारा समात और सुस्त रवि ने उनकी उम्मीदों का भी दम तोड़ दिया है। पाकिस्तान में खुसूसन माली मामलात के केसेस में फ्रीकैन को दिहाइयों तक इंतजार करना पड़ता है और कभी तो दरखास्त गुजार की तीसरी नस्ल के सामने केस का हतमी फैसला आता है। शेख अब्दुल वहीद नामी केस में प्लॉट के मालिक ने अदालत में एतराज लगाया कि उनकी जमीन मतरूका इमलाक है जिसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। ताहम फिर भी अदालत ने 7 जुलाई 1960 में इस जायदाद का फैसला खरीदार के हक में दे दिया था। 6 साल के बाद 6 फरवरी 1966 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला अब्दुल वहीद के हक में दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 2/3 मालकाना हकूक मतरूका इमलाक के तौर पर बरकरार रखे थे। लाहौर हाई कोर्ट में यह फैसला 18 जून 1968 को चैलेंज किया गया था और मार्च 2001 में दरखास्त मुस्तरद की गई। ताहम 2007 से दोबारा यह केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। इसी तरह एक और केस में 1947 में हिंदुओं और सिखों की जानिब से रावलपिंडी में छोड़ी गई जायदादों के 1000 से जायद वरसा की दूसरी नस्ल केस की पैरवी कर रही है। इसी तरह के केस की पैरवी करने वाले साइल आसिफ बशीर ने बताया कि मेरे वालिद इन जायदादों के दावेदार थे और वो 20 साल कबल इंतकाल कर गए और उनके इंतकाल के बाद से लेकर अब तक केस की पैरवी मैं कर रहा था, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मैंने इस केस की फाइल अपने बच्चों को दे दी है ताकि वो इस केस की पैरवी कर सकें। उनका कहना था कि तकसीम हिंद के 4 दिहाइयों बाद इस केस का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक में दे दिया था, लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसके बाद से आज तक ये मामला ज़ेरे इल्तवा है। यानी 72 साल हो चुके हैं, इस मामले को अभी तक अदालत ने समेटा नहीं है और ये मामला अभी तक अदालतों में चल रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, जब सूरत हाल ये हो कि किसी भी मामले को 60-70 बरस के बाद निपटाया जाए तो अवाम ने तो फिर आखिरकार यही करना है कि मामला डायरेक्टली अपने हाथों में लेने हैं और खुद ही से बदले का आगाज कर देना है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें इंसाफ मिलते मिलते शायद उनकी पूरी उम्र ही गुजर जाए। आज की वीडियो का महज एक ही बुनियादी मकसद था कि इस गले सड़े निजाम के बारे में एक बहस का आगाज किया जाए, लोगों को सोचने समझने की दावत दी जाए और बाब इख्तियार को भी एक वेकअप कॉल दे दी जाए कि इस निजाम के बारे में कुछ बुनियादी और अहम फैसले लेने का वक्त आ चुका है, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये मुआशरा दोबारा वहशी और कबायली तर्ज जिंदगी की तरफ लौट जाएगा और लोग खुद से ही अदालतें जगह जगह पर लगाकर खुद से ही फैसले सादिर किया करेंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए।